حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف جو صحاح ستہ میں شمار ہے، 6 جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سنن دارمی ایک اور کتاب ہے مشہور، اس طرح کے اور بہت سے احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب جو ہے وہ فتنہ آ جائے گا، فتنے آ جائیں گے، فتنے سر پہ پڑ جائیں گے۔ جیسے میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا مسلم شریف کی، فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے، گھر کے اندر رہنے والا بھی ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہے گا، ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو فتنے تو آئیں گے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے صحابہ کرام کو، آمین کہہ دو۔ کیا لوگ تھے صحابہ کرام، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ کی شاگردی کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان جتنے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے بعد ان سے بہتر مخلوق اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ جس سے مخلوق پیدا فرمانے کا ارادہ، ان میں سب سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے چن لیا، اپنی شاگردی کے لیے چن لیا تھا۔ انہوں نے ایک ایک بات پوچھ لی ہمارے لیے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنتی، تو جنتی، جنتی، ایک ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں، اور خود قرآن نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا، اور خود قرآن مجید نے جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ اولئک الذین سبقت منا الحسنی، یہ جو ہے وہ قرآن مجید نے ایک ایک جو ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہر ایک کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ بشارتیں اللہ تعالیٰ نے سنائیں، اللہ کے نبی نے سنائیں۔ لیکن انہوں نے میں اور آپ کے لیے وہ چیزیں کھول کے رکھ دی کہ تاکہ ہمارے بعد میں آنے والے بھائی جو ہے ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو خود حضور نے فرمایا تو جنتی ہے، جو جنتی ہے وہ اس کو فتنے میں پڑنے کا کیا مطلب، وہ جنتی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تو جنتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے آئیں گے، فتنہ آئے گا، فتنہ۔ تو علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت، میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا سامان کیا ہے، ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں، آنے والے فتنے جن اس کے بارے میں آپ نے اتنا ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا ہے، اور ان سے ہم کیسے بچیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں جو فرمایا وہ ہے، فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جس کو ہم صرف اور صرف دلہن باہر نکالتے وقت بہت خوبصورت سا جو ہے شاندار قسم کا غلاف سنہرا اور پتنے کیا قسم کا، اور پھر یہ اوپر سایہ کر کے دلہن کو وہاں سے گزارتے ہیں، یہ آپس میں لڑائی جھگڑے تو میں اور گالی گلوچ ہوتی ہے، آخر میں فیصلے کے لیے قرآن کو اٹھاتے ہیں، ورنہ عمل کے لیے ہم نے، آپ دیکھو سب مٹی پڑی ہوتی ہے نا بیچاروں کے بعد، اوپر مٹی پڑی ہوتی، مٹی۔ اور مشہور جو ہے ایک واقعہ ہے، واقعہ کا واقعہ اور حقیقت، اور میں اور آپ کی زندگی کے لیے، مولوی صاحب کو جو ہے، مولوی صاحب کو گھر میں کسی نے دعوت کے لیے بلایا، تو میاں بیوی دو ہی تھے، تو کھانا رکھ کر میاں اندر چلا گیا تو اس سے کوئی پیسے وہاں رہ گئے، تو مولوی صاحب نے وہ پیسے اٹھا کر ساتھ میں قرآن مجید تھا اس میں رکھ دیا کہ یہیں اٹھا لیں گے۔ کھانے کے بعد جب مولوی صاحب واپس چلے گئے تو میاں نے کہا یہ فلاں پیسے فلاں یہ ہوا، تو بیوی نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان مولویوں کو مت بلاؤ، گھر میں اور کون آیا تھا، اسی نے چوری کیا ہے نا، بڑی تعریفیں کر رہے تھے آپ، قاری صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب کہہ رہے تھے اسی نے چوری کی۔ تو وہ سال میں ایک آدھ دفعہ جیسے ہوتا ہے کہ بعض حضرات جو ہے وہ امام صاحب کو فلاں کو یا کوئی خاص دن کے موقع پر بلاتے ہوتے ہیں، اگلے سال وہی تاریخ آ گیا تو اس مولوی صاحب نے پھر کہا کہ وہ جو ہم سالانہ پروگرام کرتے ہیں اس کے لیے امام صاحب کو بلا لیتے ہیں فلاں کو،
اس نے کہا وہ جو پچھلے سال جو اتنے چوری کر کے چلا گیا تھا۔ خیر بہرحال جب دیکھا کہ چند دن کے بعد جو ہے وہ جو صاحب جو نماز کے لیے پہلے آتے تھے یوں جھک کر ملا کرتے تھے، اب دور دور ہٹ رہے، نہ سلام ہے نہ فلاں ہیں، دائیں بائیں گھوم رہے ہیں۔ چند دن تو امام صاحب نے سمجھا شاید ایسے کوئی مسئلہ ہو گیا، لیکن دیکھا نہیں تو پھر ایک دن سلام ہی کر لیا، اور پھر کچھ مزید وضاحت کے بعد آخر میں بطور خلاصہ نقل کر رہا ہوں، پوچھ لیا تو پہلے تو بیچارہ چونکہ وہ امام صاحب کا پہلے سے معتقد تھا تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ وہ وہاں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہاں ہم 3 ہی تھے، بیاں بیوی اور تیسرے آپ آئے تھے، وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا چلو چلتے، تو گھر چلے گئے، دیکھا تو وہ قرآن مجید وہاں رکھا ہوا ہے الماری میں، جہاں کھڑکی پہ جہاں رکھا ہوا تھا۔ تو مولوی صاحب نے وہ قرآن مجید یوں کھولا، دیکھا تو اندر پیسے جوں کے توں پڑے ہوئے۔ امام صاحب نے دکھا دیا تو وہ صاحب جو ہے وہ پریشان سے ہو گئے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے افسوس اس پر نہیں ہے کہ آپ نے مجھ پر تہمت لگا لیا، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا جاتا ہے، لیکن افسوس اتنا ہے کہ پورا 1 سال گزر گیا ہے آپ نے اس قرآن مجید کو کھولا ہی نہیں۔ یہ ممکن ہے حقیقت ہو اور ایسا ہوتا ہے، اور ممکن ہے کسی نے بنا دیا ہو، لیکن اگر ہم تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے دیکھ لینا ہم نے کتنے عرصے سے جو ہے قرآن نہیں کھولا ہے، یہ سبھی کہیں گے میرے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی نے فتنوں سے بچنے کے لیے جو چیز بیان فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن مجید،